اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 183 تا 188 میں روزے کے احکامات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ نیز رشوت کے ذریعے حکام تک رسائی اور ناحق دوسروں کا مال کھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں، پس اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اور جو مریض یا مسافر ایک مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں، ان کے ذمے ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ ہے۔ پھر جو کوئی اپنی خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارا روزہ ہی رکھ لینا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یہ ابتدائی احکام تھے جس میں مریض اور مسافروں کو یہ سہولت تھی کہ بعد میں روزے رکھنے کے بجائے وہ مسکین کے کھانے کی شکل میں ان کا فدیہ ادا کر دے۔ لیکن اگلی آیات جو تقریباً 1 سال کے بعد نازل ہوئیں، اس میں یہ فدیہ کی اجازت منسوخ کر دی گئی۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جس میں لوگوں کے لیے رہنمائی اور حق و باطل کا فرق صاف ظاہر کرنے والی کھلی نشانیاں ہیں۔ لہٰذا اب تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزے نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ یہ رعایت کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت عطا کی ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں۔ جب بھی کوئی شخص مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کو جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں بھی چاہیے کہ میری فرما برداری کریں اور صرف مجھی پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ تمہارے لیے ماہ رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس معاملے میں تم لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، سو اس نے تم پر نظر کرم فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ پس اب تم ان سے مباشرت کر لیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاؤ اور پیو، یہاں تک کہ صبح صادق کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کر لیا کرو۔ اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اس دوران بیویوں سے قربت نہ کیا کرو۔ یہ احکام اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، پس ان کے نزدیک بھی نہ جانا۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ وہ خلاف ورزی سے بچیں۔ اور تم ناجائز طور سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں کو اس نیت سے دیا کرو تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ جانتے بوجھتے ہوئے تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو۔